السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی النبی المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ محترم حاضرین، پیارے بھائیوں، ساتھیوں اور عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا مبارک سلسلہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا اور اختیار کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی فائدے کا سودا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہمارے لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کے مانند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کے مانند ہے۔ جیسے اس زمانے کے اندر جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ایسے فطروں کے اس زمانے کے اندر جو سنت کو اپنا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس قدر سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم اور آپ اپناتے جائیں گے، اس قدر اللہ کے رسول سے محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ابھی ہم اور آپ نے عشاء کی نماز ادا کی ہے۔ عشاء کی نماز میں اگر آپ سنتوں کو دیکھیں گے تو سینکڑوں سنتیں ہیں، صرف ایک نماز کی بات کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذخیرہ اگر آپ کو اکٹھا دیکھنا ہو تو آپ نماز میں دیکھ سکے، کئی سینکڑوں سے زیادہ سنتیں آپ کو صرف نماز میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جائیں گی۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق صرف نماز ادا کر لیتا ہے تو سینکڑوں سے زیادہ سنتیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کر لے جاتا ہے۔ یعنی ایک نماز میں وہ اللہ کے نبی کا 100 سے زیادہ طریقہ کیا ہے، اختیار کر لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کیا ہے، اس کی خوب کوشش کرنی چاہیے کہ ہر معاملے کے اندر، زندگی کے تمام راستوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے اسے اپنایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے سے بچا جائے۔ تو ذکر کیا جا رہا تھا پچھلے کئی ہفتوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنتیں جسے ہم اور آپ نے کیا ہے چھوڑ دیا ہو، یا جس پر عمل کم سے کم ہو رہا ہو، اور کئی سنتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ ایک اہم سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، ان میں سے ایک ہے کتابۃ الوصیہ، وصیت لکھ کر کے رکھے رہنا۔ اگر کسی آدمی کو کوئی وصیت کرنی ہو، کچھ معاملہ اس کے پاس ہو، تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رات بھی نہیں گزرنی چاہیے مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ بخاری اور مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ، کسی بھی مسلمان کے ذمے اگر کوئی حق ہو اور چاہتا ہے کہ وہ وصیت کرے۔ آج ہمارے معاملے کتنے، کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں، کسی کا کچھ معاملہ ہے، کسی سے کچھ لین دین ہے۔ اس زمانے کے اندر تو پچھلے دنوں کے مقابلے میں کیا ہے، بہت لین دین ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کے ذمے کچھ حق ہو اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، مگر یہ کہ 2 رات بھی گزرنی نہیں چاہیے، اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے۔ اس آدمی کے ذمے کوئی معاملہ، میں نے آپ سے قرض لے رکھا ہے، فلاں کو دینا باقی ہے، فلاں کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، فلاں سے میں نے کوئی وعدہ کر رکھا ہے، میری زمین بکے گی میں تمہیں اس کا کچھ حصہ دے دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کسی آدمی کے ذمے کچھ وصیت کرنی ہو یا وہ کچھ وصیت کرنا چاہ رہا ہو تو اس میں لیٹ نہ کرے، 2 دن رات بھی نہیں گزرنی چاہیے مگر کیا ہے، وہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ ہم اتنے سارے لوگ ہیں، ایمانداری سے دیکھیں کہ کیا ہم میں سے کسی نے وصیت لکھی ہوئی الا ماشاء اللہ؟ حالانکہ سب کے معاملے کسی نے کسی سے لیا ہوگا، کسی نے کسی کو دیا ہوگا،
لیکن وصیت لکھنے والی جو سنت ہے یہ بالکل ختم ہو گئی. ہمارے علماء ہمارے ائمہ ایسا کرتے آ رہے تھے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہماری یہاں وفات ہو گئی، ہماری یہاں اگر وفات ہو گئی، موت تو کہیں بھی مقدر ہو سکتی ہے، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہماری وفات کے بعد ہمارے باڈی کو سلاجے میں رکھ دیا جائے گا، پھر وہاں سے ہمارے ملک لے جایا جائے گا. 10 دن 15 دن 20 دن کا وقفہ لگ سکتا ہے. ایسی صورتحال میں جب ہم ایک ایسی کنٹری میں ہو جو اپنے ملک سے باہر ہو، تو وہاں پر ہماری وصیت تیار ہونی چاہیے کہ جہاں جس ملک میں میری وفات ہو جائے وہیں پر میری تدفین کر دی جائے. سب سے اہم معاملہ ہے، ورنہ آپ کا معاملہ کیا ہے؟ پینڈنگ میں رہے گا. خواہ آپ سلاجے میں ادھر ادھر رہیں گے، آپ کے جسموں کے ساتھ چیر فاڑ کیا جاتا رہے گا. تو ایسے مواقع پر بہت ضروری ہے جو لوگ باہر کنٹری میں رہتے، کم سے کم یہ ایک وصیت تو ان کو ضرور لکھ کے رکھنا چاہیے کہ جس ملک میں میری وفات ہو جائے وہی کیا ہے؟ میرا جنازہ پڑھا دیا جائے، وہی تدفین میری کر دی جائے. کیونکہ بہت سارے لوگ کیا آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک آدمی کی وفات ہوتی کئی دنوں تک کیا ہے پروسیس ہے اس کا پورا. اگر آپ باڈی کو باہر بھیج رہے ہیں اپنی دوسری کنٹری میں، پورا پروسیس ہے اس کا، کافی لمبا وقت لگ جاتا ہے. اور اس طریقے سے وہ آدمی، گھر والے، سارے لوگ پریشان ہیں، کیونکہ میت کو دفن کر دینے کے بعد انسان ریلیکس فیل کرتا ہے، گھر والے تھوڑا سکون والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب تک تدفین نہیں ہو جاتی ہے لوگ پریشان رہتے، بے چین رہتے، وغیرہ وغیرہ، ساری کی ساری چیزیں لگی رہتی ہیں. تو خاص طور سے ہم لوگ ایک ایسے ملک میں جو بلد التوحید ہے الحمدللہ، تو یہاں پر کیا اور زیادہ بہتر ہے کہ آدمی وصیت تیار کر کے رکھے رہے کہ اگر ہماری وفات اس ملک کے اندر ہو جاتی ہے تو اسی ملک کے اندر کیا ہے ہم کو دفن کر دیا جائے اور ہمارے جنازے میں تاخیر نہ کی جائے. شیخ البانی رحمہ اللہ جو اس زمانے کے بہت بڑے امام اور عالم گزرے ہیں، انہوں نے یہ ساری وصیت تیار کر رکھی تھی کہ میرے جنازے کو میں تاخیر نہ کی جائے، میرے ان بچوں کو جو آؤٹ آف سٹی ہیں ان کو بھی انفارم نہ کیا جائے، میرے ان بچوں کو، میری ان اولادوں کو جو آؤٹ آف سٹی ہیں ان کو بھی انفارم نہ کیا جائے، تاکہ ان کے انفارم کرنے کی وجہ سے نہیں میں ابا کے جنازے میں آؤں گا، ہر حال میں آؤں گا، تو میرے جنازے میں تاخیر نہ. اس لیے مغرب سے پہلے ان کی وفات ہوئی اور عشاء کے بعد ان کی تدفین ہو گئی. اور یہ بھی کہا کہ میرے جنازے کو دور نہ لے جایا جائے، پرانی قبرستان میں لے جا کے دفن کیا جائے، فلاں لوگ جو ہے غسل وغیرہ دیں گے، وہ جس کو مناسب سمجھ سے. ہمارے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، وگرنہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں بدعات کے مطابق ہمارا جنازہ ہو جائے گا، خرافات کے مطابق ہمارا جنازہ ہو جائے گا. کتنے لوگ مرنے کے بعد قبر کے پاس اس کو پختہ کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں کر دیتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زندگی میں یہ وصیت تیار کر کے رکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ جنازے کے ساتھ، اور دوسری تمام چیزیں. میں ایک مثال دیا ہوں، ایسے بہت ساری چیزیں انسان کو کیا ہے وصیت کرنی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو بھی وصیت کرنی ہو کسی بھی چیز کے بارے میں، یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے، 2 رات بھی نہیں گزرنی چاہیے. یعنی اس قدر جلد بازی کیا ہے کرنی چاہیے وصیت لکھنے میں. یہ بھی وہ سنت ہے جس کو کیا ہے اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. کم ہی لوگ ہیں جو وصیت وغیرہ لکھتے یا لکھواتے ہوں گے. اور وصیت میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ بہت ساری چیزیں، آپ اگر وفات ہو گئی آپ کی تو آپ کی پوری پراپرٹی آپ کے بیوی بچوں میں تقسیم ہو جائے گی. کبھی آدمی کے پاس بہت سارا مال ہوتا ہے، آپ کے گھرانے میں بہت سارے لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، پھوپھیاں ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، بیوہ یتیم بچے، آپ کے بھانجے بھانجیاں ہوتی ہیں، بہت سارا مال ہوتا ہے. آپ اگر وصیت نہیں کریں گے تو پورا مال کیا ہوگا؟ آپ کی اولادوں میں، بیوی بچوں میں تقسیم ہو جائے گا. تو کبھی کبھار ان لوگوں کی طرف بھی دیکھ لیا کریں تاکہ یہ اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہے. 1/3 کی جو میکزیمم وصیت کی جا سکتی ہے اس میں آپ اپنے ان گھرانوں کے لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں جو آپ کے مال میں وارث نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو وصیت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت سارے علماء کیا وصیت کرنا جو غیر وارثین ہیں ان کے لیے واجب اور ضروری ہے، جو اقرب لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. اللہ تعالیٰ نے کہا والدین اور اقربین لوگوں کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے. تو والدین کا حصہ مقرر کر دیا گیا سورہ نساء کے اندر، لیکن اقربین جو لوگ ہیں جن کا حصہ مقرر نہیں کیا گیا ان کے حق میں وصیت کرنا بہت سارے علماء کے اب بھی واجب اور ضروری ہے. جن کے واجب اور ضروری نہیں ان کے مستحب ہے. لیکن آج دیکھتے ہوں گے کسی کو کوئی وصیت کرتا ہے، مان لیتے ہیں اگر باپ موجود ہے تو دادا وارث نہیں ہوگا تو آپ دادا کے لیے وصیت کر جائیے. آپ کی نانی ہے وہ وارث نہیں ہوگی، والدہ موجود ہے، ان کے لیے وصیت کر جائیے. ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں، میری حیات میں
میری وفات ہو جاتی ہے تو میرے یہ بھائی ہیں، یہ بہنیں ہیں، یہ پھوپھیاں، یہ خالہ وغیرہ وغیرہ بہت سارے رشتے دار ہو سکتے ہیں. کبھی کبھی دوست کا احسان بہت زیادہ ہوتا ہے آپ پر، اور دوست ذریعہ ہوتا ہے آپ کی ہدایت کا، آپ کی رہنمائی کا ہے، اور کبھی کبھار آپ کو کاروبار دلانے کا. ایسے بہت سارے لوگوں کا احسان آپ کی زندگی پر ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے آدمی کو کیا ہے، وصیت کر جانا چاہیے. بہرحال اس میں لمبی بات ہو جائے گی، اس مسئلہ سے یہ بتانا تھا کہ وصیت اگر کسی کو کرنی ہو، کوئی معاملہ ہو، تو اس میں ڈیلے اور تاخیر نہیں کرنا چاہیے. وصیت لکھت روپ سے کتابت کی شکل میں کیا ہے، موجود ہونی چاہیے. یہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی ایک سنت جس کو چھوڑ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بارش جب ہوتی ہے تو کچھ لوگ غسل کرتے ہیں، نہا لیتے ہیں، ایک الگ چیز ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بارش ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے بعض حصے کو کھول دیتے تھے اور بارش کا پانی اس پر لگاتے تھے تاکہ وہ حصہ کیا ہے، بھیگ جائے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے بخاری اور مسلم کے اندر کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ بارش ہوتی تھی، جب بارش ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ مثال کے طور پر یہ آپ نے پہن رکھا، اتار دیا اور کچھ حصہ پانی کا سر میں لگ گیا، یا جسم کے کسی بھی حصے کو اللہ کے نبی بارش کے پانی کو لگا لیا کرتے تھے. جب آپ سے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ بارش کا پانی سب سے نیا ہے جو اللہ کے پاس سے ہو کے آ رہا ہے، سب سے نئی چیز ہے جو میرے رب کے پاس سے کیا ہے، ہو کر کے آ رہی ہے. اس لیے برکت والا پانی ہے. بارش کا جو پانی ہے کیا ہے، یہ برکت والا پانی. بہت سارے لوگ نہیں جائے، پہلے حکیم لوگ جو ہوتے تھے نا، حکیم لوگ، وہ بارش کا پانی ضرور اپنے تمام معجون میں استعمال کرتے تھے. اب نئے زمانے کے جو حکیم وہ دینداری نہیں ہے، بددین لوگ حکیم بن گئے تو ان کو کیا معلوم. وگرنہ پرانے جتنے بھی جو حکیم ہوا کرتے تھے وہ بارش کا پانی، ایک الگ بات ہے کہ اس میں ایک کیفیت ہوتی ہے کہ شروع کا پانی زیادہ فائدہ مند ہے یا درمیان کا یا آخر کا، وہ ان کے علم میں ہوتا تھا. لیکن بارش کا پانی بابرکت پانی، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا ہے. تو یہ پانی بھی بڑا برکت والا ہوتا ہے، اس میں کبھی غسل. ہمارے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ پانی نقصان کرے گا، بخار ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لگا رہتا ہے. کبھی کبھار عورتوں کے لیے مشکل ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی، بارش کے پانی کو اکٹھا اور جمع کر لے، واش روم میں لے جا کر کے اس سے غسل کر لے. لیکن بارش کا پانی جسم کو لگانے کی کیا ہے، کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے جو ہم سے کیا ہے، چھوٹ رہی ہے. اسی طریقے سے جو سنتیں مجھ سے اور آپ سے چھوٹ رہی ہیں ان میں سے ایک اہم سنت یہ ہے کہ سلام کرنا ان کو بھی جن کو آپ جانتے ہیں، ان کو بھی جن کو آپ نہیں جانتے. یہ آپ کی سنت ہے. ہم کس کو سلام کرتے ہیں؟ جن کو جانتے ہیں، وہ قریب سے جانتے ہیں. سلام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اجنبی آدمی سے سلام کر لیا تو کہیں بینک سے بیلنس نہ مائنس ہو جائے. اتنا ڈرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی اجنبی آدمی کو سلام کر لیا تو کوئی نقصان نہ ہو جائے. میرے بھائی پیارے، رسول کی سنت یہ ہے کہ آپ ہر کسی کو سلام کرو. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا. لوگوں کو کیا کرنا؟ کھانا کھلانا. یہ بڑی بابرکت چیز ہے کھانا کھلانا. اب تو شادی وادی میں دعوت مل گئی تو ٹھیک ہے، وگرنہ انتظار کرتے رہو آپ. اب کوئی یوں ہی دعوت دینے والا مزاج کم سے کم ہو. اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا، کبھی کبھار اپنے رشتے داروں کو، گھر والوں کو، قریبی لوگوں کو، مساکین کو، محتاج کو، پڑوسیوں کو اکٹھا کر لینا چاہیے. دسترخوان پر کھانا کھلاتے رہنا چاہیے. مہینے مہینے ہو جاتے ہم اپنے گھر سے کسی کو کھانا نہیں پہنچاتے، کسی کو بلا کر کھلاتے نہیں. برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ انبیاء کی سنت اور انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دسترخوان ہمیشہ کیا ہے، بھرے ہوا کرتے تھے. آج بھی جو لوگ اس سنت کو زندہ کیے انہوں نے باقاعدہ کھولے. علامہ ابن باز رحمہ اللہ کے متعلق ہے کہ کبھی بھی ان کا دسترخوان کبھی خالی نہیں ہوتا تھا، بالکل جو ہے عام ہوتا تھا، آدمی آتا تھا، کھاتا تھا، جاتا تھا. اب ہمارے پاس کیا بالکل سکڑا ہوا معاملہ ہے. کسی کو اگر کھانا بن گیا ہے، ابھی جانتے ہیں کوئی آدمی اچانک دعوت نہیں دیتا، پہلے سے دعوت بتاؤ تاکہ وہ پورا ریڈی کرے، تیار کرے. اتنا تکلف ہو گیا معاملے میں. اگر مان لیتے ہیں میں آپ کے علاقے میں آ گیا، میرے علاقے میں آ گئے ہیں تو بھائی چلو کھانا کھا لیں. نہیں، بیگم کا ڈر اور خوف ہے. بھائی پہلے سے بتائے کیوں نہیں؟ پہلے سے بتانا چاہیے تھا نا. وہ کرو، یہ اتنا تکلف ہو گیا ہے کہ اب کسی کو آسانی سے کھانا میسر نہیں ہو سکتا ہے. وہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. نہیں، یہ ایک سادگی والا آدمی آ گئے ہیں، آدمی کھانا کھلا دے. تو تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے. وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور سلام کرنا جس کو آپ جانتے ہیں
اور اس کو آپ نہیں جانتے، بخاری وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جن سنتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے ان میں سے کیا ہے؟ سلام کرنا، ہر کسی کو، ہم کسی کسی کو کرتے ہیں لیکن ہر کسی کو نہیں کرتے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا یسلم الرجل الا للمعرفہ، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، لوگ سلام کس سے کریں گے؟ صرف معرفت اور پہچان کی بنیاد پہ سلام کریں گے۔ کبھی کبھی ایک مجلس کے اندر کئی لوگ ہوتے ہیں، آپ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، حال چال کس سے پوچھتے ہیں؟ جس کو آپ جانتے ہیں، باقی چاروں لوگ بیچارے کھڑے رہتے ہیں، ان سے آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے لاؤ مصافحہ کر لیں، سلام کر لیں، وہ بھی آپ کے بھائی ہیں، ان سے پوچھیں آپ خیر خیریت کیسی ہے آپ کی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ انتہائی جو ہے بہتر اور مناسب چیز نہیں ہے۔ تو اس کا بھی ہمیں کیا ہے؟ اہتمام کرنا چاہیے کہ جس کو آپ جانتے ہیں، جس کو نہیں جانتے، سب کو سلام کریں۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں کیا ہے؟ سلام کو خوب عام کریں۔ ایسے ہی ایک سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم ہے کہ جب آپ بستر پر جاتے ہیں تو کئی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، لیکن ایک عظیم چیز جو ہم سے چھوٹ رہی ہوتی ہے وہ سورۃ الکافرون کی تلاوت کرنا۔ کیا ہے؟ سورۃ الکافرون کی تلاوت کرنا۔ جب آپ بستر پر جائیں ضرور سورۃ الکافرون پڑھ کر کے، فإنها براءۃ من الشرک، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شرک سے برات کا اعلان ہے۔ اگر آپ کی موت ہو جائے تو توحید کی حالت میں ہو گئی، شرک سے برات کرتے ہوئے موت ہو گئی آپ کی۔ تو سورۃ الکافرون جب بستر پر جائیں، کئی اذکار جو سکھائے گئے ان میں سے ایک اہم ذکر کیا ہے؟ آپ سورۃ الکافرون پڑھ کر کے سوئے۔ یہ صحیح روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت وہ بھی تقریباً چھوٹی ہوئی ہے، یا تو لوگ جورو کے غلام ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل عورت وہ کیا کہتی ہے بالکل ایک پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ پورا گھر کیا ہے؟ گھر کی ملکہ کون ہو گئی؟ بیوی، فیصلے وہ کرتی ہے، ڈیسیزن وہ کرتی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ یا تو یہ لوگوں کا یہ معاملہ ہوگا، یا کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ نہیں بٹاتے۔ بچے نے اگر لیٹرنگ کر دیا ہے تو بیگم ہی اٹھ کر کے صاف کریں گے، چاہے کسی بھی حالت میں ہو۔ گھر کا کام وغیرہ ہے اگر تو مرد حضرات کیا ہے؟ بالکل اس میں شریک ہی نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر کے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ سنت کتنے آپ اللہ کے نبی سے زیادہ مشغول ہو گئے ہیں؟ آپ کا منصب اللہ کے نبی سے زیادہ اونچا اور بلند ہو گیا ہے؟ آپ کچن میں جانے کو اپنے لیے پتہ نہیں کیا سمجھتے؟ کتنے ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، اللہ نہ کرے آپ لوگ بھی انہیں میں سے ہو، کہتے ہیں کہ میرے 5-6 بچے ہو گئے، میں نے کبھی کسی بچے کی لیٹرنگ نہیں صاف کی، کبھی کسی کا پیشاب نہیں دھلوایا ہے، کبھی کسی کو غسل نہیں کرایا ہے۔ واہ جناب عالی، کون سے باپ ہیں آپ؟ یعنی آپ گھر میں، اس کا مطلب گھر میں کام کاج آپ نہیں کرتے، گھر میں دیکھ ریکھ نہیں کرتے۔ آپ کی بیوی حمل سے ہو سکتی ہے، ڈیلیوری ہو سکتی ہے، کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں جس میں آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کے بارے میں پوچھا، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے تھے؟ کیا ہر وقت قرآن کی تلاوت نماز میں مشغول ہوتے تھے یا گھر میں اور کچھ بھی کرتے تھے؟ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کان یکون فی محنت اہلہ، اللہ کے نبی اپنے گھر والیوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کے کام کاج میں سہارا بنتے تھے۔ آپ دعوت دے دیتے، سارا بوجھ بیوی پہ ڈال دی، تھوڑا آپ بھی کر دیں، پیاز چھیل دیں، لہسن کاٹ دیں، کچھ اور تھوڑا بہت کام کر لیں، یہ سب سنت سمجھ کے کریں۔ ایسا نہیں کہ دعوت آپ نے دے دیا ہے اور ماشاءاللہ آرام سے بیٹھے ہوئے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمیں اس طریقے پر کیا قائم و دائم رہنا چاہیے، اس سے برکتیں ہوں گی۔ تو فرماتی ہیں تانی خدمت اہلہ، اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تو ان کی خدمت کرتے تھے، کام کاج میں ہاتھ بٹا دیتے تھے۔ کبھی کبھار عورتوں کے پاس کافی کام ہو جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تھوڑا سا سہارا دے دیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ ایسے ہی پانی تو ہر آدمی پیتا ہے، لیکن سنت کے مطابق پینے والے تھوڑے لوگ ہوں گے، یہ بہت کم لوگ ہوں گے۔ سنت کا طریقہ کیا پانی پینے کا؟ جہاں بہت ساری چیزیں چھوٹی گئی ہیں، چھوڑ دی گئی سنت کے متعلق، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب پانی لیا جائے، پانی پیا جائے تو 3 سانس میں پیا جائے اور سانس کو باہر لیا جائے۔ سانس کیا؟ برتن ہٹا کر کے سانس باہر لیا جائے، 3 سانس میں پیا جائے پانی، اور سانس برتن میں لینا منع ہے، سخت طریقے سے اللہ کے پیغمبر نے منع کیا، اور میڈیکل سائنس کہتی ہے انتہائی نقصان دہ چیز ہے یہ۔ جیسے بہت سارے لوگ چائے لیتے ہیں، چو چو کرتے رہتے ہیں نا اس میں گرم چائے کو، یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے، انتہائی نقصان دہ چیز ہے، اور کتنا خراب بھی دکھتا ہے، لیکن اب عادت ہو گئی ہے تو نہیں لگتا ہے۔
کسی بھی کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے پھونکنے سے منع کیا ہے کہ یہ طریقہ نہیں. کوئی چیز گرم ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کیجیے. گرم ویسے بھی منع ہے کیونکہ گرم کھانا کھانے والے میں برکت نہیں ہوتی, برکت اٹھا لی جاتی ہے. جب وہ تھوڑا نارمل ہو جائے پھر اس میں استعمال کیا جائے. تو برتن میں سانس لینا, اس میں پھونک مارنا, یہ کیا ہے درست اور صحیح نہیں ہے. اور طریقہ یہ ہے سنت کے مطابق کہ آپ سانس اگر لے رہے ہو تو آپ کہاں لے, 3 سانس میں پانی پیئے اور سانس کو باہر برتن کے باہر کیا ہے لینے کی کوشش کریں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتنفس فی الشراب ثلاثا, اللہ کے نبی پانی پینے میں 3 سانس کا استعمال کرتے تھے. وَيَقُولُ إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَى وَأَمْرَى, اللہ کے نبی فرماتے تھے ایسے سیرابی زیادہ حاصل ہوتی ہے, سیراب ہو جاتا ہے آدمی, اور یہ زیادہ محفوظ طریقہ ہے پانی پینے کا. اور ایسے فرماتے ہیں آپ یہ زیادہ لذیذ طریقہ ہے پانی پینے کا. صحیح مسلم میں روایت آئی ہوئی کہ 3 سانس میں اگر آپ پانی پیتے ہیں, سانس باہر نکال کے پیتے ہیں, برتن میں تو منع ہی ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ کیا ہے, اروا زیادہ سیراب کرنے والا ہے, ابرا زیادہ محفوظ کرنے والا ہے, امرا زیادہ لذیذدار ہے. یہ 3 بڑے فائدے ہیں آپ کو 3 سانس میں پانی پینے کے اور سانس کو باہر نکال کر کے پینے کے. تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہ بھی تقریباً کیا ہے چونکہ ایک آدمی پانی اٹھایا باٹل اٹھایا اوپر, پہلی بات تو اس سے بھی بچنا چاہیے. کوشش یہ کیجیے کہ اس سے بچیں, کیونکہ بہت اوپر کر کے جو گردن پانی پیا جاتا ہے, آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, لیکن یہ کہا جا رہا ہے ڈاکٹر لوگ اس سے منع کرتے ہیں اور یہ نقصان کا سودا ہے, ہو سکتا ہے کبھی اتفاق سے آدمی پی لے الگ بات ہے, لیکن اگر عادتاً ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ نقصان اس کا ہو سکتا ہے. اور ایک ہی سانس میں مار دیتے ہیں, ایک ہی سانس میں کیا ہے مار دیتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ بھی بالکل مفقود ہے, ختم ہو چکی ہے. وہ یہ کہ جب ہم کسی سے ملاقات کریں تو کیا ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, تبسم ہونا چاہیے. مسافہ وغیرہ تو خیر چھوٹ ہی رہا ہے, تبسم والی سنت چھوٹ چکی ہے. مسکان والی, مسکراہٹ والی, السلام علیکم, وعلیکم السلام, خلاص. کوئی تو چہرہ بھی نہیں سامنے کرتا نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ کا اپنے بھائی سے جب بھی ملے, کتنی بھی ٹینشن ہو, کچھ لوگ تو ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں, جب کسی کو دیکھتے ہیں تو ان کا چہرہ اتر جاتا ہے ملنے کے وقت. اس سنت کا طریقہ یہ ہے تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ, آپ کا اپنے بھائی سے مسکان کے ساتھ ملنا ہے, کیا ہے یہ صدقہ ہے, اس پر اجر و ثواب دیا جاتا ہے. تو یہ بھی بڑی اہم سنت ہے پیارے رسول کی جو چھوٹ گئی ہے. بہت سارے لوگ مسکراتے نہیں, اللہ نے ان کا چہرہ بھی ویسے ہی کر دیا. یہ اب سبھی جانتے ہیں کہ مسکان والا چہرہ یہ کیا ہے زیادہ خوبصورت دکھتا ہے کہ نہیں. کسی بھی چہرے کی خوبصورتی کیا بھائی, ارے بولتے نہیں آپ لوگ, کسی بھی چہرے کی خوبصورتی کیا ہے, تبسم ہونا چاہیے نا, مسکان ہونا چاہیے. وغیرہ اس طرح کا چہرہ جو اترا ہوا ہو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن حارث کہتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط الا متبسما, میں نے اللہ کے نبی کو کبھی نہیں دیکھا مگر اس حال میں دیکھا کہ آپ تبسم میں تھے, مسکان کے حالت میں. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ میں نے جب بھی اللہ کے نبی کو یا اللہ کے نبی نے مجھ کو دیکھا تو ہمیشہ تبسم کے ساتھ دیکھا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, باہر تو اچھے رہتے ہیں, جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اب وہ سمجھتے ہیں بیوی سے مسکان کے ساتھ نہیں مل سکتے تاکہ اس پر پورا پریشر اور دباؤ بنا رہے, بہت غصے میں ہے, بنایا کیا ہے, کیا طریقہ ہے. بیوی بچوں سے سب سے زیادہ مستحق ہے کہ آپ تبسم کے ساتھ, مسکان کے ساتھ ان کا ویلکم کریں, استقبال کریں. تو تبسم یہ بڑی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب کسی سے ملاقات ہو, ہزاروں غم ہو, اس کو چھپا کر کے ملے. ایسے رہے کہ کوئی آدمی آپ کو دیکھ کر کے جانے نہ کہ آدمی ٹینشن اور پریشانی میں اتنا زیادہ. لیکن آدمی کیا ہے کبھی کبھار چہرہ جو فیس ریڈر ہوتے ہیں وہ جان جاتے ہیں مسکان کے بعد بھی. لیکن یہ کہ طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ آدمی کسی سے ملے تو کیا ہے مسکان کے ساتھ ملے. بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری سنت ہے جس کو اس زمانے میں چھوڑ دیا گیا ہے. تو ان سنتوں کو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک ایک کر کے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی کہ کیا کیا ہم سے چھوٹ رہی ہے. برکت اسی میں ہے جب آدمی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئے گا. وگرنہ پوری زندگی خراب ہو جائے گی, ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا. جسم بھی خراب ہوگا, مزاج اور دماغ بھی خراب ہوگا, دل بھی خراب ہو جائے گا. لیکن سنتوں کو اپنائیں گے انشاءاللہ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی. تو سنتیں چھوٹی ہو یا بڑی ہو آپ اپنے حساب سے مت دیکھیں.
یہ دیکھیں کہ پیارے رسول نے ایسا کہا ہے، ایسا کیا ہے، آپ ایسا کرتے تھے، آپ کا طریقہ کار یہ تھا، اس کو کرنے کی کوشش کیجیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ضروری تو نہیں ہے نا، سنت ہے نا، کیسے چھوڑتے ہیں؟ کیا کہہ کے چھوڑتے ہیں؟ کہتے ہیں ضروری تو نہیں ہے نا، سنت ہے نا، سنت کو سنت کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ تو نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سنتوں کو اپنانے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔